آپ سن رہے ہیں مفہوم القرآن، سورہ آل عمران، رکوع نمبر 14۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، میں نے سود کو حرام کیا ہے، سود کو 2 گنا 4 گنا کر کے مت کھاؤ۔ سود کو بڑھانا چڑھانا تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ یاد رکھو، میں سود سے کمائے گئے مال کو گھٹاتا اور خیرات کے لیے خرچ کیے گئے مال کو بڑھاتا ہوں۔ میں نے سود کھانے والوں کا ٹھکانہ جہنم بنا رکھا ہے۔ مجھے اپنا مالک مان کر، مجھے اپنی شہرت سے قریب جان کر میرے احکام پر عمل کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وضاحت: یہاں اللہ رب العالمین اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سود اصل رقم سے بڑھتا بڑھتا 2 گنا اور 4 گنا ہو جاتا ہے، جسے واپس کرنا قرض لینے والے کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس طرح اپنی مجبوری میں قرض لینے والا سود کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف قرض پر سود کمانے والے کی سنگ دلی کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں سود لینے والے کو خبردار کیا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کو عذاب نہ بنائے۔ اگر ایسا کیا تو حساب کتاب کے دن عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے برعکس اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کرنے اور سود سے بچنے والا خوشحال ہوگا۔ شان نزول: سود کے حرام ہونے کے بارے میں پہلا حکم سورۃ الروم میں دیا گیا۔ یہاں ایک بار پھر اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ سود کے بارے میں آخری احکام سورۃ البقرہ میں دیے گئے جو رسول اللہ کے وصال سے چند دن پہلے نازل ہوئے۔ اللہ رب العالمین کے احکام واضح کرتے ہیں کہ سود قرض پر کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے منافع کمانے کا نام ہے۔ اس طرح سرمایہ دار کی قرض پر دی گئی رقم محفوظ رہتی ہے اور اسے یقینی منافع ملتا ہے۔ سود کمانے والے کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ قرض لینے والا اس رقم سے اپنی بنیادی ضرورت، بیماری کا علاج، کسی قرض کی ادائیگی کر رہا ہے یا کوئی کاروبار۔ قرض لینے والا منافع کما رہا ہے یا کہ نقصان اٹھا رہا ہے، اسے قرض پر منافع اور اصل رقم ہر حال میں چاہیے۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرين۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، میں نے انکار کرنے والے نافرمانوں کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تمہیں ہدایت کی جاتی ہے سود سے بچتے رہو ورنہ اسی آگ میں پھینکے جاؤ گے جو نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ میری اور میرے رسول کی اطاعت کرتے رہو، ایسا کرتے رہے تو تم مجھے بہت رحم کرنے والا پاؤ گے۔ وضاحت: یہ آیت مبارکہ واضح کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے احکام کی اطاعت کی جائے۔ اسی طرح رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنا اللہ کے احکام کی اطاعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے حکم کے بغیر بولتے ہی نہیں۔ اللہ نے ہمیں نماز ادا کرنے کا حکم دیا، لیکن نماز کیسے ادا کی جائے یہ ہمیں رسول اللہ نے بتایا۔ اللہ کا فرمان ہے، میں نے قرآن نازل کیا تاکہ میرا رسول لوگوں کو وضاحت سے بتا دے کہ قرآن کے احکام کے معنی کیا ہیں۔ قرآن کے بتائے گئے اصولوں سے رسول اللہ نے حلال اور حرام کی وضاحت کی۔ اللہ نے نمازوں کی فرضیت وقت مقررہ پر کی ہے۔ یہ وقت کیا ہے ہمیں رسول اللہ نے بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف احکام پہنچانے والے نہیں بلکہ احکام پہنچانے اور احکام دینے والے بھی ہیں۔ اللہ نے خود واضح کر دیا ہے کہ میرا رسول جو تمہیں دے لے لو اور جس چیز سے تمہیں روکے رک جاؤ۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، میری بخشش اور مہربانی کی طرف دوڑو، یعنی جنت کی طرف۔ میں نے جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے جو مجھے اپنا مالک مان کر، مجھے اپنی شہرت سے قریب جان کر میرے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جنت کتنی بڑی ہے؟ میری بنائی ہوئی جنت کی چوڑائی میں زمین اور تمام آسمان سما سکتے ہیں۔ تم اس سے اندازہ کر لو کہ میری بنائی ہوئی جنت کس قدر وسیع ہے۔ وضاحت: ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے رات کے بارے میں غور نہیں کیا؟ پہلے یہ ہوتی ہے پھر یہ نہیں ہوتی۔ رات کہاں جاتی ہے اور کہاں سے آتی ہے؟ سوال کرنے والا بولا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ یہی سوال روم کے حکمران ہرقل نے رسول اللہ کے نام خط میں بھی پوچھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب
ہرقل کے قاصد یعلا بن مرہ کو بھی دیا۔ جنت کی وسعت بیان کرنے سے مقصد یہ ہے کہ جنت انسانی عقل سے کہیں بڑی ہے۔ جنت کی چوڑائی کیا ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ میرے محبوب بندے وہ ہیں جو آسانی اور تنگ دستی دونوں میں دوسروں پر خرچ کرتے ہوئے ان کی مدد، جو غصے کی حالت میں صبر، دوسروں کی غلطیاں معاف اور لوگوں پر احسان کریں۔ میں بہت زیادہ رحم کرنے والا اور رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ مجھے ایسے بندوں پر پیار آتا ہے جو لوگ زمین پر مہربانی کرتے ہیں، میں ان پر آسمان پر مہربانی کروں گا۔ شان نزول۔ یہاں اللہ کی رضا کی طرف دوڑنے والوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے والوں کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، یہ لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ لوگ غصہ پی جاتے ہیں، اسے خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو مقابلے میں پچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو غصے پر قابو پا لے۔ ایک شخص نے رسول اللہ سے کہا، اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، غصہ مت کیا کر۔ اس شخص نے اپنا سوال کئی مرتبہ دہرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ یہی فرماتے رہے کہ غصہ مت کیا کر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کے محبوب بندوں کی تیسری خوبی بتائی گئی ہے کہ یہ لوگ دوسروں کو معاف کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں 3 چیزوں پر قسم اٹھاتا ہوں، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ معاف کرنے والے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اور جو اللہ کے لیے نیچا ہو اللہ اسے اونچا کر دیتا ہے۔ یہ سب احسان کرنے کا مقام ہے، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے لیے اونچا محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند ہو، تو اسے چاہیے کہ ظلم کرنے والے کو اللہ کے لیے معاف کر دے، اس شخص کو عطا کرے جو اسے محروم رکھے، اور اس سے ملتا رہے جو قطع تعلقی کرے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ میرے بندوں سے اگر کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہو جائے تو وہ مجھ سے معافی مانگتے ہیں، وہ میرا ذکر کرتے ہوئے شرمندگی سے معافی مانگتے ہیں، جس کے بدلے میں ان کے گناہ معاف، ان کے رزق میں اضافہ اور ان پر اپنی رحمتیں نچھاور کرتا ہوں۔ میرے بندے خوب جانتے ہیں کہ کائنات کا مالک میں ہوں، میں ہی حساب کتاب کے دن کا مالک ہوں، اسی لیے وہ اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی مجھ سے مانگتے ہیں۔ شرمندگی کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے وہ اپنے کیے پر اصرار بھی نہیں کرتے۔ وضاحت: اللہ کو جاننے اور اسے پہچاننے والا اپنی غلطی پر ضد نہیں کرتا، وہ احساس کرتے ہوئے اللہ کو اپنا مالک مان کر معافی مانگتا ہے۔ سچے دل سے معافی مانگنے پر اللہ معاف بھی فرما دیتا ہے اور انعامات سے بھی نوازتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کی 5ویں خوبی اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے گناہ کیا تو کہا، میرے مالک مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے تو مجھے بخش دے۔ اللہ نے فرمایا، میرے بندے نے گناہ کیا تو جان لیا کہ اس کا رب ضرور اس کے گناہ کرنے پر پکڑتا ہے اور معافی مانگنے پر بخش دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو معاف کیا، ایسا کئی بار ہونے پر بھی معافی مانگنے کی صورت میں اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ گناہ کر کے اس پر اصرار کرنا اللہ کو ناپسند ہے۔ شان نزول۔ بنی ثقیف کے ایک شخص نے اپنے انصاری دوست کو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے چھوڑا، جس نے امانت میں خیانت کی۔ غلطی کا احساس ہونے پر انصاری بہت شرمندہ ہوا۔ بنی ثقیف کا شخص واپس لوٹا اور اس کے علم میں آیا تو وہ اپنے انصاری دوست کو لے کر رسول اللہ کے پاس آیا۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابلیس رویا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اگر کوئی شخص گناہ کر بیٹھے تو وہ وضو کرے، 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ سے اس پر مغفرت طلب کرے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مطابق یہ آیت مبارکہ نبہان کھجور فروش کے متعلق نازل ہوئی۔ ایک نہایت حسین عورت کھجوریں بیچنے آئی تو نبہان نے اس عورت کو گلے لگا کر اس کا بوسہ لیا۔ اس کے بعد نبہان بہت نادم اور شرمندہ ہوا۔ اس نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگی تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ میں ایسے لوگوں کو استغفار کرنے کا بدلہ گناہوں کی معافی، رزق میں اضافہ، اولاد میں برکت اور اپنی رحمتوں کی صورت میں عطا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے ان کے لیے نعمتوں سے بھری جنتیں آباد کی ہیں جہاں ہمیشہ سبز رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ان بندوں پر میری بہت رحمتیں ہوں گی۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ یاد رکھو میرا قانون سب کے لیے برابر ہے، میں نافرمانوں کو سزا دیتا ہوں اور فرمانبرداروں کو انعام۔ دنیا کی تاریخ تمہارے سامنے موجود ہے، بہت سے واقعات تم سے پہلے گزر چکے۔ تم لوگ دنیا گھوم کر دیکھ لو کہ میں نے نافرمانوں کا انجام کیا کیا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں نصیحت ہے کہ میری اور میرے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ وضاحت: اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں لفظ سنن استعمال کیا ہے۔ سنن جمع ہے سنت کی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سنت اللہ کے الفاظ کئی بار استعمال کرتا ہے۔ اللہ یہاں واضح کرتا ہے کہ اس کا قانون اور اصول سب کے لیے ایک جیسے ہیں۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ قرآن لوگوں کو راستہ دکھاتا اور ان کے لیے ہدایت ہے جو مجھے اپنا مالک مان کر، مجھے اپنی شہرت سے قریب جان کر میرے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ وضاحت: اللہ اس آیت مبارکہ میں قرآن کریم کا مقصد بیان کر رہا ہے۔ انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانا قرآن کا بنیادی مقصد ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ کے حکم پر بہترین انداز میں عمل کریں، قرآن ان کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن ہر ذہنی سطح والے انسان کے لیے علم اور ہدایت کا سامان لیے ہوئے ہے۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، حوصلہ ہارو نہ غم کھاؤ، ایمان پر مضبوطی سے قائم رہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ وضاحت: اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ احد کے میدان میں وقتی نقصان اور قریش کے غالب آنے پر غم نہ کریں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتے رہے تو غالب آؤ گے۔ تاریخ شاہد ہے کہ احد کے بعد مسلمانوں نے پے در پہ فتوحات حاصل کی۔ شان نزول: احد کی لڑائی میں وقتی نقصان پر اللہ اپنے بندوں کو مضبوطی سے ایمان پر قائم رہنے کی نصیحت کر رہا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو یقین دلا رہا ہے کہ یہ نقصان وقتی ہے، بالآخر وہ کامیاب ہوں گے۔ میدان احد میں تیر اندازوں کی غلطی کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹا، جس سے مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا۔ ایک موقع پر مسلمانوں کی شکست یقینی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اسی موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين۔ اگر تمہیں احد کی جنگ میں تکلیف پہنچی تو بدر میں قریش نے نقصان اٹھایا تھا۔ میں دن بدلتا رہتا ہوں، کبھی آسانی والے دن اور کبھی مشکل والے۔ ان دنوں کے بدلنے سے میں لوگوں کو آزماتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ کون مجھ پر مکمل ایمان رکھتا ہے۔ میں فتح عطا کر کے آزماتا ہوں اور کبھی نقصان دے کر آزماتا ہوں تاکہ ایمان والوں کی پہچان ہو سکے۔ میں اس طرح تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا رتبہ بھی عطا کرتا ہوں۔ یاد رکھو میرا اصول بہت واضح ہے کہ میں ظالموں کو اپنا دوست نہیں رکھتا۔ وضاحت: مسلمانوں اور قریش کے درمیان پہلی جنگ بدر کے مقام پر 17 رمضان مبارک سن 1 ہجری کو ہوئی۔
دوسری جنگ احد کے میدان میں 5 شوال سن 2 ہجری کو ہوئی۔ بدر کی جنگ میں قریش کے 70 لوگ مارے گئے جبکہ مسلمانوں کے 14 لوگ شہید ہوئے۔ احد کی جنگ میں مسلمانوں کا نقصان 70 لوگوں کی شہادت کی صورت میں ہوا جبکہ قریش کے 20 لوگ مارے گئے۔ اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں پر واضح کر رہا ہے کہ میں تمہیں نقصان دے کر بھی آزماؤں گا اور جانوں کے نقصان سے بھی۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ میں چاہتا ہوں کہ منافقوں اور انکار کرنے والوں کو ایمان والوں سے علیحدہ کرتے ہوئے واضح کر دوں۔ میں چاہتا ہوں کہ انکار کرنے والے نافرمانوں کو مٹا دوں۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ایمان لانے کے اعلان سے تم جنت کے حقدار ہو گئے ہو؟ ابھی تو میں نے تمہارا امتحان لے کر ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والے اور کون مصیبت آنے پر صبر کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے تم شہادت کی موت کی آرزو کرتے تھے، اب تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے تو اپنی تمنا پوری کر لو۔ وضاحت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دشمن کے ساتھ جنگ کی تمنا نہ کرو بلکہ اللہ سے امن اور عافیت کی دعا مانگو، اللہ سے سلامتی مانگتے رہو۔ اگر جنگ چھڑ جائے تو پھر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ یاد رکھو، جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ شان نزول: کچھ صحابہ کرام تمنا کیا کرتے تھے کہ ہم جنگ بدر میں شامل ہوتے اور اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے۔ یہ لوگ جنگ احد میں شامل ہوئے۔ جب جنگ نے قریش کے حق میں پانسا پلٹا اور مسلمانوں کی صفوں میں افراتفری پھیلی تو ان میں سے کچھ لوگ اپنی جان بچاتے ہوئے میدان جنگ سے نکل گئے۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ آگہی: یہاں سورہ آل عمران کا 14واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 14 آیات بینات ہیں۔ اب ہم اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنت اللہ: وہ قانون، اصول اور ضابطے جن کے تحت اللہ قوموں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے سنت اللہ کہلاتے ہیں۔ جو قوم اللہ کے رسولوں کی پیروی کرتی ہو اللہ اسے کامیاب کرتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ کے قوانین کی نافرمانی اور اس کے رسولوں کو جھٹلانے والی قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، جس کی مثالیں قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح اور قوم لوط وغیرہ ہیں۔